السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے قلب سلیم عطا کرتا ہے اور اس کے دل میں رہنمائی کے چشمے کھول دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، ہم لوگوں نے کل سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا اور سورہ یوسف کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے والد کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا تھا۔ والد صاحب نے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا تھا اور خواب کی تفصیل کل ہم لوگوں نے معلوم کی۔ اگر کسی کو ڈرانے خواب دکھ رہے ہیں تو براہ کرم کسی سے نہ پوچھیں، اگر اچھے خواب دکھ رہے ہیں، پیارے پیارے خواب دکھ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اب یہ چھوٹے بچوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ بیٹا یہ مت کرو تو وہ وانٹڈلی وہ کام کریں گے۔ وہ کام جب تک نہیں کریں گے ان کو سکون ہی نہیں ہوگا، ان کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ کہا جائے کہ بیٹا وہاں نہیں جانا، وہ وہاں جا کر رہیں گے۔ بیٹا وہ سیڑھی نہیں چڑھنا، وہ چڑھ کر رہیں گے۔ یعنی جس کام سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ جب بیان کر دیا تو بھائیوں کے اندر پہلی یہ فیلنگ تھی کہ ہمارے ابو یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو زیادہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے ابو یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ابو یوسف کو اپنے قریب رکھتے ہیں اور ہم کو قریب نہیں رکھتے۔ یہ اندرونی فیلنگ اپنے بھائیوں کے اندر تھی، لیکن جب انہوں نے خواب کو سنا تو وہ فیلنگ یقین میں تبدیل ہو گئی کہ نہیں، ہمارا بھائی تو کچھ بڑا بننے والا ہے۔ اب دل میں ان کے اندر قسم کا حسد شروع ہوا۔ آسمان کا سب سے پہلا گناہ حسد تھا۔ یاد رکھیں آپ لوگ، کوشچن آنے والے ہیں، شروع سے ریڈی رہیں آپ لوگ۔ آج تو الگ الگ آئٹمز ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، آسمان کا پہلا گناہ حسد کی شکل میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا اور سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ابلیس کو دھتکار دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب اس کے اندر ایک قسم کا جلن پیدا ہوا کہ میرے سامنے یہ آدم پیدا ہو رہے ہیں اور میرے سامنے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ آگ تو اوپر جانے والی، مٹی نیچے جانے والی، لہذا میں کیوں کروں؟ اور مجھ سے بڑے بن گئے، جنت میں چلے گئے۔ اندر سے جلن شروع ہو جاتی ہے، اندر سے جل رہا ہے۔ کس طرح آدم کو اندر سے باہر نکالا جائے، کس طرح ان کو جنت سے باہر نکالا جائے، ترکیبیں سوچتے 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 اس نے آخر کار آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر جنت سے نکال کر باہر کر دیا۔ حسد کا مطلب یعنی سامنے والے کو اللہ نے جو نعمت عطا کر رکھی ہے وہ نعمت ختم ہو جانا اور مجھے مل جانا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد تھا۔ زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آدم کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام حابل ہے اور ایک کا نام قابل ہے۔
ان دونوں سے اللہ نے قربانی کا مطالبہ کیا، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسری قربانی رد کر دی، تو جس کی رد کی گئی وہ حسد میں آ گیا، اور حسد میں آ کر اپنے بھائی کو آخرکار مار کر جو ہے مرڈر کر دیا، قتل کر کے چھوڑ دیا۔ تو زمین کا سب سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، آسمان کا پہلا جرم بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان حسد ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو آخرکار کنویں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حسد دوستو یہودیوں کی علامت ہے، اور یہ حسد نصارہ کی علامت ہے، اور یہ حسد منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کے اندر بھی حسد پایا جاتا تھا، یہودیوں کے اندر حسد پایا جاتا تھا۔ یہ محمد یہ بنی اسماعیل میں سے آ رہا ہے، حالانکہ ہم بنو اسحاق کے لوگ نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، وہاں کیوں آئیں؟ وہ نبی کیوں بنتے ہیں؟ بنو اسماعیل نبی کیوں بنتے ہیں؟ حسد میں آ جاتے ہیں۔ نصارہ بھی حسد میں، یہود بھی حسد، منافقین حسد، سب حسد میں جلنے والے لوگ تھے۔ اچھا بھائی، اب ہم حسد کو آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہے حسد۔ ہمارے معاشرے کے اندر حسد ہے؟ ہاں۔ کیسے پتہ چلتا مول صاحب؟ ہمارے سوسائٹی کے اندر حسد پایا جاتا ہے، کیسے معلوم آپ کو؟ میں آپ کو ایک تھرمامیٹر دینے جا رہا ہوں، حسد کو معلوم کرنے کا۔ حسد کو معلوم، بخار کو معلوم کرنے کے لیے تھرمامیٹر یوز کرتے نا، ویسے حسد کو معلوم کرنے کا بھی تھرمامیٹر ہے، اور جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کر دیکھیں کہ بھائی میرے اندر ہے یا نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھنا، دوسروں کو شیئر نہیں کرنا، پرابلم میں آ جاتا ہے پھر آپ لوگ، سمجھے آپ؟ یعنی اپنے آپ سے پوچھ لینا بھائی کیا میرے اندر حسد ہے کیا؟ کیسے معلوم کریں گے؟ پہلا طریقہ حسد کو معلوم کرنے کا، کوئی بھی آدمی اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے پڑوسیوں میں سے، اپنے گاؤں بستی والوں میں سے کوئی بھی ترقی کر جاتا ہے تو ہم کو خوشی ہو رہی ہے یا اندر گھٹن ہو رہی، بس دیکھ لینا۔ پڑوسی زبردست انووا کار لے لیا، اب خوشی ہو رہی، اندر سے گھٹن ہو رہی، فیل کرنا۔ اگر خوشی ہو رہی، ماشاءاللہ مبارک دوست آپ کار لیے، ماشاءاللہ مبارک بول دیا، آپ خوشی محسوس ہو رہی، تو سمجھنا کہ ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا سینہ حسد سے پاک ہے۔ کار لیا انہیں، اچھا کار لیتا انہیں، ہاں ایسا دیکھیں کتنا چلاتا ہے، دیکھیں گے پہلے گلی چھوٹی ہے، کار لیتا انہیں، ہاں کسی کو مار سکتا، کسی کو مارتا، دیکھو اب اندر سے گھٹن 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 اگر ہو رہی، سمجھنا کہ سمتھنگ از رانگ، کچھ غلط چھا رہا اندر، اپنے اندر، سمجھا؟ اور یہ ڈینجر ہے، معلوم کرو، فیل کرو، اور احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ بھئی ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں۔ کسی کی کامیابی، بھئی دوست کا جو ہے لڑکا 10th میں ایک دم رینک میں آ گیا، میرا چھوٹا جو ہے لڑکتے لڑکتے پاس ہو گیا، خوشی نہیں ہو رہی، سمجھے آپ؟ خوشی نہیں ہو رہی تو سمجھنا کہ ہاں something is going wrong۔ خوشی ہو رہی، بھائی میرا بیٹا ٹھیک ہے، کم محنت کرا، کم پاس ہوا، دوست کا اچھی محنت کرا، اچھا پاس ہو گیا، خوشی ہونا چاہیے اس کو۔ خوشی ہو رہی کسی کی کامیابی پر تو ہمارا دل صاف ہے، اگر گھٹن ہو رہی تو سمجھنا کہ پرابلم میں ہے۔ اور یہ اور اسی طرح کوئی کار لیا تھا، لیتے وقت زیادہ فیل نہیں ہوا اپنے کو، سمجھے آپ؟ لیکن وہ کہیں جرنی میں تھا اور جو ہے کار کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو خوشی ہو رہی، ہاں دیکھے کار لیے تھے، بڑا کار لیے تھے، بڑا کار لے کے چلاتے تھے، گلی بھی جاتے تھے، وہاں جاتے کیسا دکھا، سمجھنا کہ ہاں اندر حسد ہے۔ کسی کے نقصان ہونے پر خوشی ہو رہی تو سمجھنا کہ اندر ہے حسد ہے۔ اگر کسی کے نقصان پر ہم کو افسوس ہوتا ہے تو سمجھنا کہ ہمارا دل قلب سلیم ہے اور ہمارا دل پاک اور صاف ہے۔ نقصان ہو تو تکلیف ہو، اور جو ہے خوشی اگر فائدہ ہو تو خوشی ہو، تو پھر ہمارا دل صاف ہے، حسد سے پاک ہے۔ اور اسی طرح
کسی کے اب عید آ رہی، سمجھے آپ، اب خواتین کے اندر یہ زیادہ رہتا، اب خواتین ہے تو پکارنا نہیں بھیا، سوری بولنا ان کو پہلے چپن، برا لگا تو سوری. اب جو ہے عید آ رہی اور جو ہے رمضان کا آخری موسم ہے، اب کوئی ان کی سہیلی، کوئی ان کی جاننے والی پہچانے رشتہ دار زبردست سونا خرید لیے، سمجھا آپ سونا خرید لیتے، ہاں انہوں سونا خرید لیے، وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے کہ کیا ہے کہ کس کام کے لے کے انہوں کس کا پہن کے لے کے آئے، کہ ایسا اگر تبصرہ کر رہے ہیں تو سمجھنا کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. سمجھا آپ دوسروں کے اچھے کپڑے دیکھ کر، وہ کیا کپڑے بیکار ہے، خالی چمکتے ویسا اندر کچھ بھی نہیں رہتا، وہ کیا ہے کہ مطلب کیسا لیے کہ دوسروں کے کپڑے دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی، دوسروں کے زیور دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی، اور دوسروں کے جوتے دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی. عام طور پر یہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. سمجھے آپ، اگر خوشی نہیں ہو رہی تو سمجھنا کہ عورتوں کے دل میں حسد پایا جاتا ہے. اگر ان کے کپڑے دیکھ کر خوشی ہو رہی، ان کے زیور دیکھ کر خوشی ہو رہی، ان کے پیارے پیارے بچے دیکھ کر خوشی ہو رہی، ان کے بچوں کے کپڑے دیکھ کر خوشی ہو رہی، ان کے بچوں کے پاس ہونے پر خوشی ہو رہی، سمجھنا کہ ہمارا دل پاک اور صاف ہے. تھرمامیٹر ہے ہمارے دل کو سمجھنے کا اور ہماری جو ہے اس کو پہچاننے کا. اور اسی طرح کوئی بچہ، کوئی آدمی اچانک کاروبار پہ لگ جاتا ہے، اچھے کاروبار شروع ہو جاتا ہے اس کا. اب اچھا کاروبار دیکھ کر اگر ہم کو خوشی ہو رہی تو سمجھنا کہ ہمارا دل پاک ہے. اس کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر گھٹن ہو رہی، وہاں وہ گلی سے گزرے تو ادھر دیکھتے بھی ادھر منڈی کر کے جاتے ہیں اپن، سمجھے آپ، تو سمجھنا کہ کچھ غلط ہے. سمجھے آپ، انہیں آنکھ ملا تو ابھی خالی جس ایسا خیریت کیسا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، خلاص چلے آ رہے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. یہ مردوں کے اندر پایا جاتا ہے. کاروبار کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا، اس کے گھر کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، کار کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، یہ مردوں میں پایا جاتا ہے. اگر خوشی ہو رہی تو آپ کا دل صاف ہے، پاک ہے، ورنہ جو ہے آپ کے اندر یہ حسد کی بو آپ پائی جا رہی ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، حسد کوئی آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سمجھا آپ، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، رمضان آتا ہے تو خرچ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا، صدقہ بھی کرتا ہے، سمجھا آپ. اب کوئی دیکھ کر ان کو ورا، انہوں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے، انہوں دکھاوے کے لیے کھانا کھلاتے، انہوں دکھاوے کی نماز پڑھاتے، دکھاوے کی نماز پڑھتے. اگر ایسا بول رہے ہیں تو سمجھنا کہ حسد ہے. ان کے تقوی کو دکھاوا قرار دینا، ان کے صدقہ و خیرات کو دکھاوا قرار دینا، ان کو کھلانے پلانے کو دکھاوا قرار دینا، ان کے دین کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو دکھاوا قرار دینا، یہ بھی حسد میں شمار ہوتا ہے. دوست، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو ویسے ہی کھاتے جاتی ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھاتے جاتی ہے. لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے تو تھوڑی دیر میں لکڑیاں جل کے خاک ہو جاتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح آگ لکڑیوں کی دشمن ہوا کرتی ہے، حسد بھی نیکیوں کا، اچھے کاموں کا یہ دشمن ہوا کرتا ہے. نیکیوں کے پہاڑ کو جلا کے خاک کر کے چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کے انبار کو بھی جلا کے خاک کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ کیا ہے؟ حسد کی وجہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی وجہ سے ہے. اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اس کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے. احساس کمتری کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. نفرت اور کینے سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے تو بھی حسد پیدا ہوتا ہے. دل صاف نہیں رکھتے ہیں لوگ، دل کو پیار و محبت سے بھرتے ہیں لوگ. نفرت اور کینہ، بغض، کپٹ اگر دل میں ہے تو بھی حسد پیدا ہوتا رہتا ہے. غرور اور تکبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. انسان میں غرور رہتا ہے، تکبر ہوا کرتا ہے، دوسروں کو بڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملنا پسند نہیں کرتا، دوسروں سے لوگ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. غرور اور تکبر کی وجہ سے بھی یہ حسد ہوا کرتا ہے. اور یہ حسد
منفی سوچ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ آج ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے دوست. آج ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، دوسروں کے کاموں کی تعریف نہیں کرتے، دوسروں کے اچھے کاموں کو ابھارتے نہیں، دوسروں کے اچھے کاموں کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہمت افزائی نہیں کرتے. ہمیشہ منفی نیگیٹو سوچ ہم دوسروں کے بارے میں رکھتے ہیں. کچھ لوگ رہیں گے، آپ لوگ، آپ کے سرکل میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی رہتا، بات کچھ بھی رہنے دو، اس میں کچھ نہ کچھ کیڑے نکالتے رہتا، کیڑے نکالتے رہتے. کچھ بھی رہنے دو، کیڑا نکالتا، انہیں غلطی نکالتا، اس میں کچھ نہ کچھ منفی سوچ نکالتا. ایسے لوگوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے. ہمیشہ کتنا بھی اچھا کام کرنے دو، سمجھا، سب اچھا کام کرا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کیڑے نکالتے رہتا. اس کی نظر صرف کیڑوں کی طرح وہ گندگی پر جاتی رہتی ہے، غلطی پر جاتی رہتی. ایسے لوگوں کے اندر بھی حسد پایا جاتا ہے. اور یاد رکھنا دوست، جو لوگ منفی سوچ کے حامل رہتے ہیں، جو لوگ نیگیٹو سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ اس گندی مکھی کی طرح ہیں جو جسم پہ جہاں زخم ہوتا ہے وہیں بیٹھا کرتی ہے، جہاں پاک اور صاف ہوتا ہے وہ مکھی وہاں نہیں بیٹھتی ہے. دیکھو، آپ پورے جسم پر خوشبو لگا لو، آپ جہاں خوشبو ہے مکھی وہاں نہیں بیٹھتی. لیکن یہاں ایک زخم ہوا ہے، ذرا سا زخم میں پیپ بھرا ہوا ہے، اور مکھی آ کے بار بار وہیں بیٹھتی، بار بار وہیں بیٹھتی. ہٹاؤ پھر وہیں بیٹھتی. بھئی یہاں خوشبو ہے، یہاں بیٹھو نا، یہاں نہیں بیٹھتی. تو منفی سوچ والے، نیگیٹو سوچنے والے، کیڑے نکالنے والے گندی مکھی کی طرح ہوا کرتے ہیں. گندی نالی پر بیٹھتے ہیں، گندے پانی پر بیٹھتے ہیں، گندگی پر بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کے مانند ہوا کرتے ہیں. ہم کو گندی مکھی کی طرح نہیں بننا ہے، ہم کو شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے. انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ. شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتی، کبھی غلاظت پر نہیں بیٹھتی، کبھی گندے پانی پر نہیں بیٹھتی، کبھی زخم پر نہیں بیٹھتی، کبھی وہ پیپ پر نہیں بیٹھتی، پھولوں پر بیٹھا کرتی ہے. خوشبودار پھولوں کو چوائس کرتی ہے، خوشبودار پھولوں کو تلاش کرتے کرتے وہاں بیٹھتی ہے. تو ہم کو شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے، گندی مکھی کی طرح نہیں بننا ہے. اور یہ شہد کی مکھی ہمیشہ اچھی چیزوں کو چوائس کرتی ہے. شہد کی مکھی کی طرح اگر ہم بنیں گے نا، ہم لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کر دیں گے. بھلے لاکھ خامیاں ہوں گے، لیکن کوئی ایک تو خوبی ہوگی بندے کے اندر، اس خوبی پر ہماری نظر ہونا چاہیے. اگر ہماری نظر لوگوں کی خوبیوں پر ہوتی ہے، پھر ہم سے رابطہ سب کا اچھا ہو جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. 99 اس کے اندر اچھائی ہے، ایک خامی ہے. اب وہ اس خامی کو لے کے پھرتے رہتے ترگی گھومے کی وینچ. گندی مکھی ہے یہ. تو منفی سوچ والے حسد کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. ایسے موقع پر حسد سے کیسے بچنا بھائی؟ حسد سے بچنا چاہتے ہیں ہم لوگ، حسد کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو کچھ عملی ترکیب کرنا پڑتا ہے، کچھ پریکٹیکل کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دل سے حسد کو مٹائیں، تو مٹانا چاہ رہے ہیں تو مٹانے کا پہلا طریقہ، حسد کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ، حسد کو ڈیلیٹ کرنے کا پہلا طریقہ، حسد پر ڈل مارنے کا پہلا طریقہ. ڈل مطلب پیارا بچہ ہے جی، ماشاءاللہ. ڈیلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے. سمجھے آپ؟ ڈیلیٹ مارنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ مان لو تم آج ادھر اٹھو، ڈرو نہ کو، کچھ نہیں کرتا. اب ان سے مجھے کچھ اندر جلن ہے، سمجھا آپ؟
انہوں بڑی دکان کھولے تھے, بڑا جو ہے کاروبار شروع کرے, میرے سامنے کا پٹا شروع کر دیا, آگے بہت آگے بڑھ جا رہا. اب اندر پیدا ہو رہا, بھائی بیان سنا میں ختم کرو. بولے مول صاحب بولے حیدرآباد کے آ کے حسد ختم کر دو. بولے یہ یہودیوں کا کام ہے, نصارہ کا کام ہے, اس کا کام ہے, ختم کر دو. بولے اب ختم کرنے کا طریقہ مول صاحب بتا کر چلے گئے, اگر ان سے کچھ بھی جلن ہو رہی ہے تو ان سے جا کے ملاقات کرنا. ماشاءاللہ بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے, اللہ آپ کو اور دکان دے, اللہ آپ کو اور کاروبار برکت دے, بہت خوشی ہو رہی ہے, اللہ آپ کو اور ترقی دے. ان کو جا کر مبارکبادی دیتے رہنا. میں جا کر مبارکبادی میں ان کو دینا. اگر میں مبارکبادی دینا شروع کر دوں گا, پھر میرا دل دھیرے دھیرے کیسے بھی کچھ بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان سے ملنا, ان کو دعا دینا, ان کو ترقی کی اور دعا دیتے رہنا, تو میرا نفس خود بخود کچھ لے جاتا, اندر مارے جاتا. قلم بھائی انہیں سننے والا نہیں, چھوڑ دو, ہاں تعریف کرنے دو آپ. چنانچہ حسد کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دعا دیتے رہیں. اور حسد کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ, حسد کو ڈل کرنے کا دوسرا طریقہ, بھائی کتابی اللہ دیو, کتابی جو ہے بینک بیلنس بھرتے رہو اور کتنا بھی کماتے رہو, ایک دن چھوڑ کر تو جانا چھانا بھائی, جان دو کیا کرنے کا, اللہ جنت میں دیں گا ہم کو انشاءاللہ. یہ فیلنگ لانا اپنے اندر. کتنا کمائیں گا بیچارہ, کتنا بھی کمائیں کہ جاتے آتے اپنے دونوں ہاتھ خالی رکھ کے جانا پڑتا نا. خالی ایک کپڑا لے کے جاتا بندہ, وہ 3 کپڑے 4 کپڑے 5 کپڑے, ایسا کپڑا لپیٹا جاتا ہے جو عام دنوں میں پہنا بھی نہیں جا سکتا. کفن کا کپڑا خرید کے کوئی بھی شرٹ چلائے آج کل نہیں سلاتا. اگر کفن کپڑا خرید گھر میں لاؤ, نانی ہم ایسا پکار لیتے, بولنا نہیں, ہاں ڈر جاتے بیچارے, سمجھے آپ. تو یعنی یہ آدمی کے اندر فیلنگ لانا چاہیے کہ بھئی کتنا بھی کما چھوڑ کے جانا ہی ہے, ایک دن یہاں پر سب کو چھوڑ کے جانا ہے. وہ نعمت انشاءاللہ ملنے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہاں کتنا بھی رہو, کتنا بھی یہاں انجوائے کرو, کتنا ہی بڑا بنگلہ بناؤ, کتنی بڑی کار خریدو, کتنا بڑا جو ہے اپنا دکان بناؤ, کتنا وسیع کاروبار کرو, سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یہ فیلنگ اپنے اندر پیدا کرنا. یہ دنیا کرائے کا مکان ہے. دنیا کیا ہے؟ کرائے کا مکان ہے. میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. فار ایگزامپل کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, میرا مکان اتنا, یہ پلاٹ ہے بڑا, مان لو کتنے سینٹ بولتے ہیں یہاں پر, کچھ سینٹ بولتے ہیں, 10 سینٹ سمجھنا بھائی, 10 سینٹ پہ پلاٹ ہے میرا. وہ آدھا 5 سینٹ پہ گھر ہے, اور 5 سینٹ ایسا کریں گے اس کو, کیا بات ہے سمجھا آپ. یہ 5 سینٹ پہ میرا گھر ہے اور 5 سینٹ سامنے خالی ہے. باؤنڈری ایسا اٹھی ہوئی ہے پورا, اور زبردست بورویل بھی میرے گھر کے اندر ہے. اب میرے دوست آتے, او جی تم مول صاحب دوست, ہاں دوست آئے میرے گھر کو, آئے آ کے, مول صاحب ماشاءاللہ کیا گھر ہے, پورے 5 سینٹ پہ گھر بنائے ہوئے ہیں آپ, اور سامنے 5 سینٹ خالی ہے. مول صاحب ایک کام کرو نا مول صاحب, یہاں آم کا جھاڑ لگو, یہاں جام کا جھاڑ لگو, یہاں سیتافل کا جھاڑ لگو, یہاں پر جو ہے اور ایک کچھ اور جھاڑا لگاؤ, پھولا لگاؤ. کیا ہے مول صاحب, پانی ہے, آنگن ہے, سب کچھ ہے, سب لگا دو, کیا کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں بولتا ہوں پاشا بھائی, کیا نام آپ کا, نعمان بھائی, پاشا بھی بولا میں, سوری. ہاں نعمان بھائی, یہ گھر جو ہے نا میرا کرائے کا گھر ہے بھائی, کرائے کا گھر ہے. اب میں کرائے کے گھر میں سوب جھاڑا واڑا وہ یہ لگاتے بیٹھا, مکاندار آ کے بولا خالی کر دو, تو سوب چھوڑ کے جانا پڑتا مجھے. یہ مکاندار اگر آ کر خالی کرو بولا تو کیا کرنا پڑتا, گھر چھوڑ کے چلا جانا پڑتا. لہذا ذاتی گھر ہو تو لگا سکتا تھا, کرائے کا مکان ہے کبھی بھی خالی کرو بولتا. لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ جیسا ہے ویسا چھوڑ کے خاموش رہو, سمجھے آپ. لہذا میں یہاں لگانا عقل مندی نہیں سمجھتا, یہاں پر میں جھاڑوں کو لگانا عقل مندی نہیں سمجھتا. ہاں ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا اپنے گھر کے سامنے جھاڑ لگانا پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی بھی چھوڑ کر جانا پڑتا اس کو. تو یہ دنیا بھی ایک کرائے کا مکان ہے, وہ مکاندار اوپر بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ مکاندار خالی کرو بولا تو گھر کو چھوڑ کے جانا پڑتا. یہ دنیا کا مکاندار خالی کرو بولے تو سامان لے لوں گا, لاری میں ڈالوں گا, بستر لوں گا, لاری میں ڈالوں گا, لائٹا نکالوں گا, لاری میں ڈال دوں گا, نلا نکالوں گا, لاری میں ڈال دوں گا, پردے نکالوں گا, لاری میں ڈال دوں گا, اے سی نکالوں گا, لاری میں, سب نکال کے میں جا سکتا ہوں. لیکن اگر وہ مکاندار دنیا کا اگر خالی کرو بولا تو
रहे सो घड़ी भी छीन लेते दोस्त, ये मेरा पेन भी छीन लेते, ये मेरे कपड़े भी निकाल लेते, मेरे जूते भी ले लेते, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर भी ले लेते, मेरे घर के पेपर भी ले लेते, मेरे बैंक बैलेंस का जो है वो पासबुक भी ले लेते, और मेरा फोन भी मुझसे ले लिया जाता है। हाँ, फोन भी मेरा अगर पासवर्ड है तो फिर अनलॉक किया जाता है, लेकिन फोन को नहीं छोड़ा जाता है। समझे आप? तो अगर हसद को मिटाना चाहते हैं तो फीलिंग कर अपने दिल के अंदर, कुछ भी रहो छोड़ के जाना है, जन्नत की नेमत हमेशा रहने वाले। माशाअल्लाह, क्या रहेगा जन्नत में? माशाअल्लाह, लाइट बिल की फिक्र नहीं, माशाअल्लाह, नल के बिल की फिक्र नहीं, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं, दूध का रेट बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं, चावल का रेट बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं। शान से माशाअल्लाह, कपड़े धोने की भी ज़रूरत नहीं, माशाअल्लाह। झाड़ू, औरतां तो खुश होंगी, झाड़ू देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बर्तन धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घर की सफाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जन्नत है, ये जन्नत है। यहाँ ज़रा ज़्यादा खाए तो भाई शुगर, भाई बीपी, भाई वो, भाई ये कम खाओ, वो कम खाओ, ये कम खाओ, सब कम खाओ, कम खाओ। वहाँ कम खाने का है नहीं, माशाअल्लाह, जितना खाते खाओ, कोई बीमारी नहीं, कोई पेट में गड़बड़ नहीं, चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं, फुल माशाअल्लाह। तो हसद को मिटाना चाह रहे हैं तो जन्नत की नेमत याद करना, और इस नेमत क्या समझना, हम आरजी समझना। और इसी तरह अगर हसद को हम मिटाना चाह रहे हैं, जिससे हमको हसद हो रहा है, उसको छोटे मोटे तोहफे देना शुरू कर देना, उसको तोहफे तहाइफ से नवाजना शुरू कर देना। इससे हमारा हसद ख़त्म हो जाता माशाअल्लाह। हसद अगर हम पाल रहे हैं तो बस चिड़चिड़ापन के अलावा और कुछ नहीं मिलता दोस्त, डिप्रेशन के अलावा और हमें कुछ नहीं मिलता, दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुश्मनी अंदर से पाई जा रही है। एक दुकान होटल यहाँ थी और एक होटल खोल दिया आदमी, अब दुश्मनी शुरू हो गई। अब इसको वो होटल कैसे बंद करना, इन्हें सोचते रहता, बस कैसे बंद करना सोचता। वो होटल खोल लिया उन्हें, एक काम करो तुम जाके दोनों वहाँ गड़बड़ करो, वहाँ जाके वहाँ कस्टमर बनो, चाय पियो, गड़बड़ करते रहो, फिर उन्हें जाके वहाँ उन्हें गड़बड़ करते रहो। तुम्हारी चाय मक्खी पड़ी हुई, आप वो हंगामा करो, गड़बड़ करो, तुम्हारी बिरयानी में कुछ चूहा आ गया, गड़बड़ करो तुम। ऐसे साजिशें होते हैं दोस्त हसद के अंदर, ऐसे साजिशें होती हैं। हसद ये जिंदगी को तबाह करके छोड़ देता है। हसद की वजह से लोग जादू कर रहे हैं, हसद की आग में लोग जादूगरी का सहारा ले रहे हैं। भाई ये जो है, इनसे गली के लोग हैं, ये भी गली का आदमी है, इन्होंने अपने लड़के को लड़की मांगी थी लेकिन वो लड़की नहीं दी। अच्छा, हमारे लड़के को लड़की नहीं देते, अब देखेंगे वो लड़की कहाँ जाती है, अब देखेंगे खलास। अब लड़की पर जादू कर देते हैं लोग, लड़की पर जादू कर रहे हैं। हम रिश्ता मांगे थे और हमको रिश्ता नहीं मिल रहा है, अब कहाँ रिश्ता होता हम देख लेंगे। वो अपना फोटो कहाँ दिए थे, पायमा सेंटर में दिए थे, अब एक कस्टमर बनकर, न लड़के वाले बनकर जाकर फोटो लेकर आते हैं और वो फोटो ले जाकर उस पर जादू कर रहे हैं दोस्त। ऐसी हमारी सोसाइटी है। हसद की वजह से जादू का सहारा लिया जा रहा है, हसद की वजह से मर्डर किया जा रहा है। यह आज हमारी सोसाइटी का कॉमन प्रॉब्लम बनते जा रहा है। और ज़रा देखें हम कि भाई ये दुश्मनी, ये जासूसी हसद की वजह से हो रही है। और जो भी हसद करता है ना, अल्लाह ने पनाह मांगने का हुक्म दिया रखा है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने का हुक्म दिया गया, और जो है सूरह बकरा के आखिरी तिलावत करने का हुक्म दिया गया, और इसी तरह हसद से बचने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म दिया गया। क्यों? हसद से नुकसान होता है दोस्त। और यकीनन हसद एक ऐसा है जिसके दिल में जलन होती है ना, ये पहले नुकसान में आता है। एक बादशाह था, उसके साथ एक अच्छा आदमी था, नेक आदमी था। और वो नेक आदमी जब भी बादशाह साहब से मुलाकात करता तो ये कहता था कि भाई हमेशा अच्छा सोचा करो, और अच्छा बर्ताव करने वालों का अच्छा बर्ताव करो, बुरा सोचने वाला खुद तबाह हो जाता है, बुरा सोचने वाला खुद तबाह हो जाता है। जब भी बादशाह से मिलता यही कहता था। और एक दूसरा आदमी था,
دیکھتا کہ بادشاہ کے پاس انہیں بہت قریب ہوتے جا رہا، بہت قریب ہوتے جا رہا، بہت قریب ہوتے جا رہا. اندر جلن پیدا ہوئی، اس کے اندر سب جلن پیدا ہوئی. اس نے سوچا کہ بادشاہ سے اور اس آدمی کے درمیان کیسے دوری پیدا کریں. اس نے سوچا کہ یہ بہت قریب ہوتے جا رہا ہے، اس کو دور کرنا ہے. ایک مرتبہ وہ آدمی آنے سے پہلے بادشاہ کے پاس جا کر بولا انہیں، بادشاہ صاحب آپ جانتے ہیں وہ جو آپ کے پاس آ کر ملتے رہتا نا، آپ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کے بارے میں ہمیشہ برائی بیان کرتے رہتا، وہ آپ کے بارے میں ہمیشہ برائی بیان کرتے رہتا. اچھا کیا برائی بیان کرتا ہو؟ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو نکلتی، بو نکلتی، بو نکلتی، سب کے سامنے بولتے رہتا. ایسا میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے وہ آدمی؟ اچھا پروف کیا ہے ایسا وہ میرے بارے میں برائی بولتا بول کر؟ تو دیکھو بادشاہ صاحب، کل آپ اس کو بلاؤ اور بلا کے ذرا قریب بلاؤ. قریب آتے ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا. دیکھو قریب آتے ہی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا. اگر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تو سمجھنا کہ وہ آپ کے اندر بو آتی سمجھ رہا ہے، اسی لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لے رہا ہے. اچھا ایسا کیا؟ ٹھیک ہے، ہاں کل جو ہے اس کو میں بلاؤں گا، چیک کروں گا اس کو. تو بادشاہ صاحب بلانے سے پہلے انہیں اس کو بلایا، اپنے گھر کو بلایا اور اپنے گھر کو دعوت میں بلایا. دعوت میں بلا کر اس کی اچھی تعریف کرا. تم بادشاہ صاحب بہت تعریف کرتے، بادشاہ صاحب بہت محبت کرتے تم سے بہت خوش ہے، میرے پاس دعوت میں آؤ. دعوت میں بلایا، فل پیاز کھلا دیا، فل لہسن کھلا دیا، دعوت کے اندر فل پیاز لہسن کھلا دیا. اب بادشاہ کے دربار میں آیا. بادشاہ بولے وہ بادشاہ بھائی ذرا آؤ. اب انہوں قریب آئے، ذرا اور قریب آؤ، اور قریب اور قریب آؤ. قریب آتے ہی انہیں ہاتھ منہ پہ کیا رکھا؟ ہاتھ رکھا. منہ پہ ہاتھ رکھتے ہی بادشاہ کو یقین ہوا کہ انہیں جو بولتا تھا صحیح بولتا. انہیں میرے بارے میں سمجھتا کہ میرے منہ سے بو نکلنے والی ہے، سب کے سامنے مجھے بدنام کر رہا ہے. چنانچہ اسی وقت ایک پیپر لو بلا، پیپر پہ لکھا اپنے دوسرے وزیر کو، جو آدمی تمہارے پاس یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کو آتے ہی قتل کر دینا اور اس کی چمڑی نکال دینا. چمڑی نکال کے چمڑی میں بھوسا بھر کے وہ چمڑی میرے پاس بھیج دینا. وہ لیٹر لکھ دیتا. لیٹر لکھ کے بولتا یہ جاؤ اس کو دے دو، یہ جاؤ اس کو دے دو. اور وہ بادشاہ اگر کسی کو انعام دینا چاہتا تھا اور کسی کو جو ہے بڑا پرائز دینا ہوتا تو خود جو ہے بادشاہ لکھ کر دیا کرتا تھا. اب وہ وہاں راستے میں کھڑا ہوا تھا، دیکھا یہ بادشاہ کے پاس کچھ لے کر جا رہا ہے. اب انہیں دیکھا کہ بھئی کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ صاحب نے کچھ لکھ کر مجھے دیا ہے. انہیں سمجھا ارے بادشاہ صاحب لکھ کے دیا، بولے تو کچھ انعام ملنے والا ہے، تو پیپر مجھے تو میں پہنچانے والا ہوں، پیپر مجھے تو میں پہنچانے والا ہوں. انہیں بولا بھائی وہ پیپر تو مجھے دیے. انہوں بولا نہیں صاحب پیپر وہ چھوڑ دو، تم مجھے تو میں جا کے پہنچانے والا ہوں. اب انہیں لے جا کے پہنچایا تو کھول کے دیکھا تو مارنے کے بعد مار دینا، چمڑی نکال دینا، بھوسا بھر دینا، واپس بھیجنا. ایسا فوراً دو کو بلایا، پکڑو اس کو باندھو. کیوں صاحب کیوں باندھ رہے ہیں؟ بادشاہ صاحب بولے مار دو بلکہ تم کو. ارے بادشاہ ارے صاحب وہ میرے بارے میں نہیں بولے، دوسروں کے بارے میں بولے. وہ سب مجھے نہیں معلوم، جو خط لے کر آیا اس کو مار دو. بولے تم خط لے کر آئے، تم کو مار دینا ہے. مار کے جو ہے اس کی چمڑی نکال کر بھوسا بھر کے بادشاہ لا کے ٹھارا کر دی. اب یہ جو آدمی ان کا اچھا نیک آدمی تھا انہیں اندر انٹر ہوا. ہاں اب تک زندہ ہے تم؟ اب تک زندہ ہے؟ ہاں صاحب کیا پرابلم ہے؟ میں تو زندہ ہوں. سمجھے آپ؟ میں تو تم کو مارنے کا حکم دیا تھا، تم کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تم میرے بارے میں بولتے تھے نا میرے منہ سے بو آتی ہے بلکہ اس لیے میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا. ارے رے 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 ایسا ہے کیا صاحب؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہے جب آپ مجھے بلانے سے پہلے جس آدمی کو مارا گیا، قتل کر دیا گیا نا، مجھے بلایا تھا، کھانے میں پیاز کھلایا، لہسن کھلایا، اور جو ہے آپ کے پاس جب آنے کا حکم دیا گیا میں قریب آیا قریب آیا قریب آیا، اور جب اور قریب آیا تو میری بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو بول کے میں ہاتھ رکھ لیا تھا. میری بو سے آپ کو تکلیف نہیں ہونا بلکہ میں اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا. بادشاہ صاحب آپ کے اندر بو آتی بول کے میں ایسا نہیں رکھا تھا. بادشاہ بولا تم جو بولتے برا کرنے والا، برا سوچنے والا اپنا برا کر لیتا، اپنی تباہی کر لیتا. بالکل تم صحیح بولتے ہو، بالکل تم سچ کہتے ہو. تو حسد کرنے والا ہمیشہ اپنا برا کر لیتا. یاد رکھو دوست، اپنا برا پہلے کر لیتا، بعد میں کسی اور کا بگاڑ سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی کی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہا ہے ان کو دیکھ لے. اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے. صحابہ کرام پلٹ کر دیکھے تو ایک صحابی اندر انٹر ہو رہے تھے. دیکھ لیے, خاموش بیٹھ گئے. دن ختم ہو گیا, دوسرا دن آ جاتا ہے, محفل بیٹھی ہوئی ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے. دنیا میں کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے. پلٹ کر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے جو کل آ رہے تھے. دیکھے, اچھا وہی آ رہے ہیں, پھر وہی آ رہے ہیں. خاموش بیٹھ گئے. دن ختم ہوا, محفل ختم ہوا تھی. پھر تیسرا دن بیٹھے ہوئے ہیں, نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے, محفل بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے پھر کہا اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے, اس کو دیکھ لے. تو صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو وہی صحابی تھے جو کل اور پرسوں آ رہے تھے. چنانچہ ایک صحابی نے کہا ان کے اندر کیا خوبی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. چلو ذرا جا کر ذرا مہمان تو بنیں گے, ان کے پاس جا کر رہ کر ان کے عمل کے بارے میں معلوم تو کریں گے. چنانچہ گئے, مہمان بن کر جاتے ہیں, مہمان بن جاتے ہیں, رات میں ان کے مکان میں سو جاتے ہیں. وہ میزبان صحابی رات میں زیادہ اٹھتے نہیں ہیں, بس اٹھے, وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, پھر سو گئے. فجر ہو گئی, کچھ نہیں, زیادہ عمل نہیں کیا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مہمان نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں ایک دن جنت کی خوشخبری سنائی, پھر سنائی, آخر کون سا عمل کرتے ہیں آپ کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رکھی ہے؟ کیا عمل کرتے ہیں آپ؟ کوئی بڑا عمل تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ رات میں کوئی لمبی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھے اور فجر پڑھے, خلاص ہو گیا. تو کہا صحابی نے ہاں بس اتنی ہی نماز پڑھتا ہوں میں, بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں میں, اس سے بڑھ کر کچھ عمل نہیں کرتا. مایوس ہو کر جا رہے تھے صحابی, مایوس ہو کر جا رہے تھے صحابی. میزبان نے پھر ان کو بلا کر کہا تم نے مجھے جتنا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں, اس سے بڑھ کر کچھ عمل نہیں کرتا. ہاں ایک بات میرے اندر ہے, شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رکھی ہے. وہ کیا ہے بات؟ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک میرے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہیں ہوتی, عداوت نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے, غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بھی میرے دل میں کسی کے بارے میں عداوت نہیں ہوتی, بغض نہیں ہوتا, حسد نہیں ہوتا. میرا دل پاک اور صاف ہوا کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک پاک اور صاف ہوتا ہے, شام سے لے کر صبح تک پاک اور صاف ہوتا ہے. شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رکھی ہے. دوست, دلوں کو صاف رکھو, دلوں کو صاف رکھو. سمجھا آپ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی کا دل پاک ہے, کسی کا سینہ پاک ہے, کسی کی سوچ پاک ہے, کسی کی فیلنگز پاک ہیں. کوئی اچھا چاہتا ہے دوسروں کے بارے میں, وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا, یاد رکھنا. برائی چاہنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان نے حسد کیا, تھوڑی دیر تکلیف پہنچا آدم علیہ السلام کو, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. آدم کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے نے حسد کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے حسد کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہودیوں نے حسد کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. نصارہ نے حسد کیا, کامیاب نہیں ہو سکے. منافقین نے حسد کیا, کامیاب نہیں ہو سکے. دنیا میں کوئی بھی حسد کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. جو پاک دل والا ہے, صاف دل والا ہے, بس وہی کامیاب ہو سکتا, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام کو حسد کے شکار ہونا پڑا
اور کہاں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام؟ بھوڑی میں ڈالے گئے، بھوڑی میں ڈالے گئے. مشکلات کا سامنا کرتے رہے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی زندگی یہاں ہے، یہاں جاتے 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 کھڑک کہاں گئے؟ ہاں کہاں چلے گئے؟ باڈی میں چلے گئے. پوری زندگی میں آپ گرافک میں سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو، گرافک میں یہاں ہے، یہاں کے یہاں چلے گئے. کہاں گئے؟ پھر وہاں سے اوپر گئے، پھر جا کے پھر چلے گئے. کہاں؟ جیل میں چلے گئے. کیا پیارے بچے ماشاءاللہ جیل میں. ہاں ایسا اٹھ کے پھر ایسا ویسا اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بس اتنی چیز یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے. ایسا نیچے باڈی میں چلے گئے، پھر اللہ نے اٹھایا، اٹھا کے کہاں پہنچایا؟ محل میں پہنچا دیا. پھر محل سے آتے پھر کہاں چلے گئے؟ جیل میں چلے گئے. اب جیل سے نکلے تو پھر ایسا بس اوپر 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 جا رہے ہیں عالم یوسف علیہ السلام. گرافک میں اتنی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی، لیکن زندگی میں عفت تھی دوست، پاک دامنی تھی یوسف علیہ السلام کے پاس، پاک دامنی تھی. اگر پاک دامنی ہمارے اندر آ جائے پھر ہمارا معاشرہ پاک، ہمارا خاندان پاک، ہمارے گلے محلے پاک، ہماری سوسائٹی سب پاک ہو جاتا ہے. عفت، پاک دامنی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے. ان میں سے ایک آدمی رجل دعت امرأۃ ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک آدمی ہے جس کو بڑے خاندان کی عورت، بڑی حسین و جمیل عورت، بڑے پیسے والی عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے. ایسے موقع پر اس کو چانس ملتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے، اس کو ٹائم ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور جو ہے بدنامی کا کوئی وہاں پر چانس بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر پھر کہتا ہے انی اخاف اللہ، اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اسی لیے اللہ ان کو ایسے اوپر 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 لے کر جاتا رہا. اللہ تعالیٰ وقتی طور پر مشکلات آئیں گے، ہر ایماندار کی زندگی مشکلات ضرور آئیں گے، لیکن مشکل نکھارنے کے لیے آتی ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی ہے. اس کو اس کی نعمت کی عظمت کو یاد دلانے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جانب سے ٹیسٹ پیدا کرنا اللہ چاہتا ہے. اچھا مصیبت کیوں لاتا ہے معلوم اللہ تعالیٰ؟ مصیبت اس لیے لاتا ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں اور مزہ اور مزہ اور مزہ آتا رہے. اس کو بریانی رکھی ہوئی ہے، کیا رکھی ہوئی ہے بولو جی، اور ساتھ میں کیا ہے؟ اور سادہ کدو کی کھیر رکھی، بولو نا کیا کرنے کا ہے. یہاں بریانی ہے، کدو کا میٹھا ہے. معلوم کدو کا میٹھا معلوم؟ ہاں ماشاءاللہ پورا معلوم. ہاں کدو کا میٹھا رکھا ہوا ہے وہاں، اور گلاب جامن رکھے ہوئے ہیں، کلاکان رکھا ہوا ہے، ہاں نناری رکھا ہوا ہے، ہاں سب رکھا ہوا ہے، سب رکھا ہوا ہے. اب اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا بھکا رکھو گے نا اتنا اچھا دکھتا اس کو ماشاءاللہ، کھانے میں مزہ آتا. معلوم ایسا کھائے کہ نہیں کہ آدھے گھنٹے پھر کھلاؤ، آدھے گھنٹے پھر کھلاؤ، آدھے گھنٹے پھر کھلاؤ، مزہ آتا اس میں؟ نہیں، مزہ نہیں آتا اس میں. اللہ چاہتا ہے کہ مومن بندوں کو جنت کی نعمت میں اور مزہ اور مزہ اور مزہ آتا رہے. اسی لیے اللہ تکلیف میں رکھتا ہے مومن بندے کو، تاکہ میرا بندہ نعمت سے اور فائدہ اٹھاتا رہے. بار 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 نعمت دو گے نا، نعمت میں مزہ نہیں آتا ہے، بریانی مزہ نہیں آتا ہے، 65 مزہ نہیں آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال دیتا ہے. مشکلات، اللہ کے رسول نے کہا عجبا لامر المؤمن ان اصابته سرا شکرا. یہ مومن کا معاملہ عجیب ہے یار، اگر اچھا ہو تو شکریہ بجا لاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا اگر تکلیف ہوتی صبر کر لیتا ہے بندہ، ماشاءاللہ صبر کر لیتا ہے. خوشی ہو تو شکریہ بجا لاتا ہے، تکلیف ہو تو صبر کر لیتا ہے. عجبا لامر المؤمن، اس کی شان ہی عجیب ہے، اس کی زندگی عجیب ہے ماشاءاللہ. مومن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مومن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے زندگی کے اندر. کیوں؟
یہ توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مومن کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی مشکلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدوں کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاسدوں کے جادوگری سے، حاسدوں کے مرڈر سے، حاسدوں کے قتل غارت گیری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔